رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ لمبی صورتوں میں سے صورت ہے، اس لیے اتنے دن لگ گئے ہم کو اسے پڑھنے میں، اور اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ جوڑا ہے سورہ مائدہ کا بھی، اور اس میں براہ راست خطاب سے ہی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خطاب کس سے ہوتا ہے؟ خطاب عام ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور اس میں جو ہیں پھر عبادات، معاملات، جہاد مال کے ساتھ اور جہاد جان کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں قوانین دیے ہیں، آئلی اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے قوانین اس میں دیے گئے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ ہے اور پھر مسلمانوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پہ جو ہے مطلب ان ذکر آتا ہے، بہت زیادہ ذکر آتا ہے منافقین کا، ایک اس صورت میں ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ توبہ میں ذکر آئے گا۔ اس میں معاشرے کے جو دبے ہوئے دو طبقے ہیں، عورتیں اور یتیم، ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے سے بے راہ روی دور کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اہل کتاب سے بھی اس میں خطاب آتا ہے۔ تو اب ہم چھٹا سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات جو ہیں وہ سورہ بقرہ سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور ابھی جب ہم سورہ مائدہ آج شروع کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ مائدہ کے بہت سارے احکامات بھی سورہ نساء اور سورہ بقرہ سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں چھٹا سپارہ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو برائی کی تشہیر پسند نہیں ہے۔ برائی کی تشہیر سے یہ ہوتا ہے کہ انجان لوگ بھی جب جان لیتے ہیں تو وہ اس میں مبتلا ہونے کا شوق کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فحش کو تو بالکل ڈھانپ دینے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس شخص کے سامنے فریاد پیش کر سکتا ہے جو اس کو ظلم سے نجات دلا سکے، لیکن جگہ جگہ بیٹھنا، مختلف محفلوں میں بیٹھنا، جس بندے کو دیکھنا اس کو کہانیاں سنانے لگ جانا اپنے اوپر ظلم و ستم کی، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سمیع علیمہ، سننے والا اور علم والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اور تم معاف ہی کر دو، یعنی جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے تم ان کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی عفو قدیر ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سورہ نور پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی، تہمت لگانے والوں میں حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی بھی شامل تھے جن کی کفالت حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے، تو ان کو اس بات سے بہت دکھ پہنچا، انہوں نے کہا کہ میں اب ان کی کفالت نہیں کروں گا، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کر دی کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہیں معاف کروں؟
تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یقیناً میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو انہوں نے پھر ان کو معاف کر دیا اور ان کی جو امداد وہ کیا کرتے تھے وہ دوبارہ کرنے لگ گئے. ایک بات میں پھر اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو ٹریننگ ہوا کرتی تھی کم از کم ہمارے زمانے میں وہ ہوا کرتی تھی کہ جس گھر میں جا رہی ہو ادھر سے مر کر نکلنا ہے, تم اپنی خدمت سے اور اپنی محبت سے لوگوں کے دل جیت لوگی, اور اگر ان کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی تھی تو کوئی ان کی بات سنتا ہی نہیں تھا اور وہ بیچاریاں ظلم سہتی رہتی تھیں. تو آج کی لڑکی ویسے تو نہیں کرتی, اتنا ظلم برداشت نہیں کرتی, لیکن پھر بھی ہمیں اپنی بچیوں کی ٹریننگ ایسی کرنی چاہیے, ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ ایک حد تک تو درگزر سے کام لیا جا سکتا ہے, لیکن وہی زیادتی اگر ظلم کی حد تک ہو جائے تو پھر ضرور انہیں اپنے ماں باپ کو اس میں شامل کرنا چاہیے اور خود سے خود جو ہے ظلم میں پستے نہیں رہنا چاہیے. تو اس بات کی اب میں جو ہوں تھوڑی سی وکالت کرتی ہوں کہ وہ جو پرانا طریقہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے بتایا تھا کہ بس ادھر سے مر کر نکلنا اور جو ہے خدمت اور محبت سے لوگوں کے دل جیتنا, اس میں ہم لوگ جو تھے وہ ساری عمر نکال دیا کرتے تھے. اور یہ بات اب ہمیں اپنی بچیوں کو تھوڑی سی اس بات کی آگے ہی دینی چاہیے کہ ظلم برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. چلیں, اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بد گوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بد گوئی کا حق ہے, لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ سب پکے کافر ہیں, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں, ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ اس بات سے بہت متاثر ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, حدیث کو ہم نہیں مانتے, لیکن ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ قرآن بھی تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے نا. تو اگر وہ حدیث کے لیے انکار کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو قرآن کا بھی انکار کرنے لگیں گے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی کہ جو اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے اور رسولوں کی بات نہیں مانیں گے, وہ لوگ بھی اور وہ لوگ بھی جو رسولوں میں تفریق کرتے ہیں کہ ہم فلاں رسول کو مانیں گے اور فلاں رسول کو نہیں مانیں گے, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پکا کافر قرار دیا ہے اور ان کے لیے ذلیل و خوار ہونے کی سزا مقرر کی ہوئی ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں گے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں گے, ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو, اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو, اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے
اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہود کی فرمائش تھی کہ حضرت موسیٰ کو تو کتاب لکھی ہوئی ملی تھی، تو آپ بھی لکھی ہوئی کتاب ہمیں دکھائیں تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لکھی ہوئی کتاب ملی تھی نا، تو پھر تم نے یہ ساری نافرمانیاں کیوں کی؟ لکھی ہوئی کتاب کے بعد بھی اگر تم نافرمانیاں کرتے رہے تو آج بھی اگر تمہیں لکھی ہوئی کتاب مل جائے گی تو تم اس کی بھی نافرمانی کرو گے۔ اور پھر ان کے کفر کا بیان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ اب اگر وہ عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے تو اس پر ایمان لاتے۔ یہاں پہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو اللہ کا رسول بنا پھرتا تھا ہم نے اس کو قتل کیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ اب کس کے مرنے سے پہلے وہ کس پر گواہی دے گا، اس کے بارے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرنے لگتا ہے تو غیب اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے، جو اہل یہود جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو مرنے سے پہلے ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے۔ اور دوسرا جو اس کا تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ جنگ کریں گے اور تمام یہودیوں کو ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام رائج ہو جائے گا یا نافذ ہو جائے گا۔ اور جب حضرت عیسیٰ مرنے لگیں گے تو ہر شخص کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ یہ اللہ کے رسول تھے۔ یعنی جس وقت حضرت عیسیٰ فوت ہوں گے تو زمین کا ہر شخص ان پر ایمان لے آیا ہوگا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل پر گواہی دیں گے، یہود پر گواہی دیں گے، یہود کے خلاف گواہی دیں گے۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔
ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اب بالکل واضح آیتیں، ان میں تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتے ہے؟ باتوں کو بہت زیادہ بڑھانا. یہود نے غلو کیا اور حضرت عیسیٰ کو جو ہے ولد زنا قرار دیا، اور عیسائیوں نے غلو کیا تو انہوں نے اپنے رسول کو اللہ اور اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو غلو جو ہوتا ہے وہ دین میں زیادتی کو یا کمی کو کہتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا. اس میں اب یہود کی جو ہے وہ بات کو رد کیا گیا جو ان کو ولد زنا قرار دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش تھی کلمہ کن، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کلمہ کن کے ساتھ ہوئی تھی. ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جب حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی نا تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا فرشتوں سے کہ جب میں اس میں سے اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تو یہاں بھی وہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، تو پھر ان کو خدا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خدا ہی بنانا ہے تو پھر حضرت آدم کو خدا یا خدا کا بیٹا ہی بنانا ہے تو پھر تو حضرت آدم کو بھی بنانا چاہیے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. تو اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ بندگی کے حد سے پہلے کون نکلا تھا؟ شیطان نکلا تھا، اور اس نے سجدہ کرنے کو عار سمجھا تھا، اور پھر اس کے فالوورز جو ہیں اسی رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی ہے.
اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا اکیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کلالہ کے بارے میں جو احکامات آئے تھے اس کی تشریح چاہی تھی لوگوں نے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تھا معاملہ بیان کیا، اور یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے یہ۔ تو اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے سورہ نساء میں کلالہ کے بارے میں جو احکامات آئے تھے وہ ان بہن بھائیوں کے بارے میں تھے جو ماں سے ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ آج جن کا ذکر آ رہا ہے وہ بہن بھائی ہیں جو کہ ان کے باپ سے بہن بھائی ہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے یہ وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اب آ گئی سورہ مائدہ۔ 222 مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس میں شوہر اور بیوی کا جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ صاحب فریضہ اگر آلریڈی ہو، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ بعد میں کریں گے۔ چلیں سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ جو ہے یہ آخری صورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مائدہ کے حلال حرام کو محکم جانو، اس میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ ایمان والوں سے قرآن میں 88 دفعہ جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں 10 مرتبہ اور سورہ مائدہ میں 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ اس صورت میں پورے قرآن کے احکامات کا خلاصہ ہے، اور اس کا ایک نام جو ہے سورہ حلال و حرام بھی ہے، اور چونکہ یہ آخر میں نازل ہوئی تو اس میں تدریج والی کوئی آیتیں نہیں ہیں، جو بھی آیتیں ہیں وہ فائنل احکامات میں سے ہیں۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو بندشوں کی پوری پابندی کرو، اوفوا بالعقود۔ انسان کی جو پوری زندگی ہے، اس کی معاشرتی زندگی، وہ عہدوں سے بندھی ہوئی ہے، اور اس کا آغاز دنیا میں نہیں ہوتا۔ ہماری روحانی دنیا میں بھی ہم سے ایک عہد لیا گیا جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ شرک تو نہیں کرو گے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارے شعور میں نہیں ہے، لیکن یہ ہماری فطرت میں ہے کہ جب ہم انتہائی بے بسی کی حالت کو پہنچ جاتے ہیں تو بے شک ہم نے کروڑوں ہزاروں معبود گھڑے ہوئے ہوں، لیکن ہماری نظر جو ہے وہ ایک معبود کی طرف اٹھتی ہے، آسمان کی طرف اٹھتی ہے، جو کہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ایک اللہ کو تو ہم مانتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ہم کس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے مطابق گزاریں گے۔ ہم وہ کام کریں گے جو انہوں نے کیے اور ہمیں کرنے کے لیے کہا، اور ان کاموں سے رکیں گے جن سے انہوں نے منع کیا اور جو کام انہوں نے نہیں کیے۔ اس کے بعد ہماری زندگی جب شروع ہوتی ہے
تو ہم مختلف طرح کے عہد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے جب ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اسکول کے اصول و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم جاب کرنے لگتے ہیں تو جاب کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کا عہد کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم کوئی ڈگری لیتے ہیں، مثلا ہم ڈاکٹری کی ڈگری لیتے ہیں یا ہم اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں تو اس وقت ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنا رول پلے کریں گے. اور اس کے بعد جب ہم شادی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی عہد ہی ہوتی ہے. اور اسی طرح جب ہم کسی سے بزنس کا معاملہ کرتے ہیں اس میں بھی ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری زندگی جو ہے وہ عہدوں کے ساتھ گزرتی ہے. اور جب قیامت والے دن نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ سب سے پہلے عہد کے پورا کرنے کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے آخری صورت کو عہد سے شروع کیا گیا ہے کہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ سب کے ذہن نشین ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتائے ہیں ان کو یہاں پہ یکجا کر رہے ہیں. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. اب کون سے ہیں مویشی قسم کے جانور؟ جو ویجیٹیرین ہیں، جو گوشت نہیں کھاتے، جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ان جانوروں کو حلال کیا گیا ہے. لیکن ان کو بھی حرام کر دیا جاتا ہے کس وقت؟ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اب اس میں جو ہے یہاں پہ احرام کی حالت کہا گیا ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ ہے انتم حرم. تو اس میں دونوں مطلب آ جاتے ہیں. ایک تو احرام کی حالت بھی آ جاتی ہے اور دوسرا حرم کے علاقے میں موجود ہونا بھی آ جاتا ہے کہ حرم کے اندر جب تم ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر تم حرم تک ابھی نہیں پہنچے لیکن تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو تب تم شکار نہیں کر سکتے، چاہے یہ شکار تمہارے نیزوں کے سائے میں ہی کیوں نہ ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. شاعر اللہ کو جو ہے وہ ایمان خدا پرستی کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اس کو ہم شعیرہ کہتے ہیں، اور شعیرہ کی جمع جو ہے وہ شاعر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی بندے کو احرام باندھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور آتا ہے. ہم کہیں خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تصور آتا ہے. تو اذان کی آواز سنتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تصور آتا ہے. اسی طرح حرم کا علاقہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح جو مختلف طرح کے عبادت کے ارکان ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو ان کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تھا تو 12 مہینے بنائے تھے جن میں سے 4 حرمت والے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حرمت عرب میں بھی تھی، ذیقعد، ذی الحج اور محرم اور اس کے بعد رجب. اس میں عام طور پر جو عرب قبائل تھے وہ جنگ و جدل سے بچا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات پھر یہ ان کو مؤخر کر کے کہ اس سال محرم جو ہے وہ 8ویں مہینے میں ہوگا اور یہ والا مہینہ جو ہے یہ 8واں مہینہ ہے اور اس کے لیے ہم جنگ و جدل کر سکتے ہیں. تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ حج کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے آتے ہیں اور وہ جانور بھی لے کے آتے ہیں جو ان کے دوست احباب نے دیے ہوتے ہیں کہ ہماری طرف سے کعبہ میں نظر کر دینا، ان کے گلے میں جو ہے وہ پٹے پڑے ہوتے ہیں جو اس بات کا اعلان ہوتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے نظر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا.
تو ان کو نہ چھیڑو اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، مطلب شکار مستقل طور پر منع نہیں ہے، صرف احرام کی حالت میں اور حرم کی حدود میں منع ہے۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب اگرچہ یہ احکامات پہلے بتائے جا چکے ہیں، اس جگہ پہ ان کی تفصیل ہے۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، اس کی تفصیل یہاں پہ ہے۔ یہ مرنے کی مختلف شکلیں ہیں نا، گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر، یا کسی درندے کا شکار بن کر۔ البتہ جو جانور تم زندہ پاؤ، درندے نے شکار کیا، تھوڑا سا کھا کے چلا گیا، یا تم نے شور مچایا تو وہ درندہ بھاگ گیا، تم دوڑے گئے تو تم نے دیکھا کہ وہ ہرن یا جو کوئی بھی جانور تھا ابھی زندہ ہے، اس کو تم نے ذبح کیا، تو وہ جانور جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ صرف جہاں پہ دانت کے نشان ہوں گے درندے کے، اس جگہ کو تم صاف کر لو۔ اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر جو ہے اس کو ذبح کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی خاطر ذبح کرنا ہے تو تم اپنے گھر میں بھی ذبح کر سکتے ہو، اسے کسی مخصوص جگہ پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب کوئی جانور کسی مخصوص جگہ پر لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے تو مشکوک ہو جاتا ہے کہ صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کسی مخصوص جگہ پر جا کر ذبح کیا جائے اس کو بھی تم استعمال نہ کرو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ اب 500 سے مراد یہ کیا ہے؟ 500 سے مراد یہ جو ہم ہاروسکوپس وغیرہ دیکھتے ہیں، یا ہم ہاتھ دکھاتے ہیں، یا ہم کسی طرح سے غیب کی بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سب کو جو ہے وہ فسق کہا گیا، نافرمانی کہا گیا، گناہ کہا گیا۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے۔ آخری صورت ہے نا۔ اب 23 سال سے کافر کوشش کر رہے تھے، ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلام کو پھیلنے سے روک سکیں، لیکن آج ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے دین کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں۔ لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا، کسی یہودی نے، کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ ہمارے لیے عید کا ہی دن تھا۔ یہ آیت جو تھی یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی، اور وہ مسلمانوں کے لیے عید کا ہی دن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس بات پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ جان بچانا فرض ہے۔ آپ کسی حالت میں ہو
کہ ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں. اگر آپ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تو آپ مر جائیں گے. تو اس صورت میں بیچارگی کی صورت میں ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر صرف اتنی جس سے کہ جان بچ جائے. اس کو اب انجوائے نہیں کرنے لگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں بغاوت ہوگی یا تم اس کے عادی ہو جاؤ گے، یعنی بار بار ایک حرکت کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا. صرف جو اجازت ہے وہ اس کی کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا اس میں سے کھا لو. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. دوسری امتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں، باقی چیزیں حرام تھیں. مسلمانوں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں، صرف چند چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. یعنی جن کتوں کو تم نے سدھایا کہ شکار میں تمہارے مددگار ہوں، اور جب تم اس کو کسی شکار پر بھیجتے ہو تو بسم اللہ کہہ کر ان کو بھیجتے ہو، اور پھر وہ اس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھتے ہیں، اس میں سے کھاتے نہیں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اگر وہ اس میں منہ مار دیں تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں رہتا. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، یعنی نارملی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ پورک کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو تمہارے لیے حرام ہے تو پھر تم اس کو نہیں کھاؤ گے. لیکن جنرلی ان کا ذبح کیا ہوا تم کھا سکتے ہو، اور تمہارا ذبح کیا ہوا جو ہے وہ اہل کتاب کھا سکتے ہیں اگر وہ کھانا چاہیں. اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اب یہاں پہ ذکر آیا ہے محفوظ عورتیں، محسنات، جن کے بارے میں نے کہا تھا یہ آزاد مسلم عورتیں ہیں جو کہ اپنے خاندان کی حفاظت میں ہیں. یہ بے راہ رو قسم کی ولگر عورتیں نہیں ہیں. اور اسی طرح تمہارے لیے اہل کتاب کی محسنات جو کہ پاک باز عورتیں ہیں اور جو اپنے دین پر عمل کرنے والی ہیں، وہ تم پر حلال ہیں. یہ نہیں جیسا کہ ہمارے بچے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھئی وہ تو اہل کتاب تھی، حالانکہ وہ اپنے دین پر کوئی عمل کرنے والی نہیں تھی اور وہ کوئی پاکیزہ زندگی نہیں گزار رہی تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بھی کہا ہے کہ مومنات جو ہیں وہ بھی پاکیزہ کردار کی ہوں، اور اسی طرح جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ بھی پاکیزہ کردار. محسنہ میں کردار کی پاکیزگی جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے. یہاں پہ لفظ نہیں ہے پاکیزگی کردار کا، لیکن محسنہ کے اندر چھپی ہوئی ہے ان بچیوں کی یا عورتوں کی پاکیزگی کردار. اور اس کے ساتھ پھر وہی شرطیں، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اس پر کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ
ویسے تو ناپاکی کی حالت میں نہانا ہوتا ہے، لیکن اب یہ مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں، تو اس میں ناپاکی کی ذہنی حالت سے پاکی کی ذہنی حالت میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیمم کا طریقہ دیا ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیرو، اپنے ہاتھوں پر پھیرو، تو تم ذہنی طور پر پاکیزگی کی حالت میں آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ جب وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع نازل ہوا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ تم سے حساب لے گا، تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ ہمارے دل میں تو ایسے خیالات آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں، لیکن یہ خیالات ہمارے ذہن میں نہ آئیں، تو ہم کیا کریں اگر اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہمارا حساب لے گا۔ تو اس پر حضور نے کہا، ابھی اگلی آیتیں نہیں آئی تھیں، لیکن حضور نے پہلے سے ہی ان کو کہا کہ تم کچھ بھی نہ کرو، بس تم اللہ کے آگے سر جھکا دو، یعنی کہ یہ کہو سمینا و طعنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی کی صورت جو تھی وہ نازل کی کہ تمہاری حد تک، اور اس کی پھر وہ شرائط ہمیں بتائیں کہ اس برے خیال کو شیئر نہیں کرو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے، اور اس برے خیال کو آگے تک نہیں بڑھاؤ گے کہ اس کے اوپر پلاننگ نہیں کرو گے۔ اچھا، تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک مسلم کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو سن کر بحث و مباحثہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ سمینا، سن لیا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کے مضامین سورہ نساء سے بہت ملتے ہیں۔ سورہ نساء میں کتنا زیادہ بیان تھا سچی گواہی دینے کا اور عدل کرنے کا، اور یہاں پر بھی یہی موضوع جو ہے دہرایا جا رہا ہے کہ انصاف کرنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو ہم عمرے کے لیے چلیں گے۔ تو 1500 صحابہ تیار ہو گئے، اور مشکل سے جب وہ مکہ کے باہر پہنچے تو کفار نے کہا کہ وہ عمرہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے پوری طرح مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی کہ ان سے کوئی تیر چل جائے تو ان کو بہانہ مل جائے مسلمانوں کے اوپر احرام کی حالت میں حملہ کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر دے دیا کہ کوئی بھی مشتعل نہ ہوا اور کفار کو بہانہ نہ مل سکا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے سے روکا تھا، آج تم ان پر غالب ہو تو تم اس کے بدلے کے لیے زیادتی نہ کرنا جیسا کہ وہ تم پر زیادتیاں کرتے رہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور انہیں 12 نقیب یعنی 12 سردار مقرر کیے تھے۔ 12 کیوں مقرر کیے تھے؟ اس لیے کہ وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے
اللہ نے بنی اسرائیل پر 12 سردار مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سیدھا راستہ گم کر دیا، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں گے وہ ان سے عین متوقع ہیں، یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے تم کوئی سازشوں کی خبر پاؤ یا کوئی بد عملی کی خبر پاؤ تو وہ کریں گے، کیونکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو توڑ دیا اور نافرمانیاں کرنے میں لگے رہے، لہٰذا انہیں معاف کرو، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اگنور کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، دیکھتے سنتے نہ دیکھو اور نہ سنو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں، یعنی ان سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے قیمتی وقت کو کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگاؤ بجائے اس کے کہ ان کی سازشوں کا توڑ ڈھونڈتے رہو یا ان کے برے اعمال کا بدلہ دینے میں لگے رہو۔ تو تم اپنی توجہ پازیٹیو کاموں کی طرف کرو اور ان کو اگنور کرو۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ پہلے یہود کا ذکر آیا نا، اب یہاں پہ نصارہ کا ذکر آیا ہے کہ یہود نے بھی اپنے عہد کو توڑا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور نصارہ نے بھی اس عہد کو توڑا جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور جو سبق ان کو دیا گیا تھا اس کا بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان قیامت تک دشمنی ہم نے پیدا کر دی ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے درمیان دشمنی پیدا کر دی ہے، اور یہ دشمنی جو ہے پچھلے 100 سال تک چلتی چلی آ رہی تھی۔ آج جو دشمنی ختم ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ دونوں مل کر اسلام کے خلاف متحد ہوئے ہیں۔ ادروائز ایک کے خدا کو دوسرے نے قتل کیا تو ان کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ لاجیکلی تو نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ اس میں بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں میں یعنی نصارہ میں بھی اتنے فرقے بنے اور انہوں نے آپس میں اتنی زیادہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کی کہ ان کی کہانیاں جب ہم سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ جب یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ایک دوسرے کو جلایا کرتے تھے، زندہ جلایا کرتے تھے، اتنا ظلم و ستم کیا کرتے تھے کہ جس کی کہانی تک نہیں سنی جا سکتی۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، اب دونوں سے خطاب ہے، یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے۔ تو اہل کتاب نے وہ احکام جن سے ان کے دنیاوی فائدے کو نقصان پہنچتا تھا چھپا ہی دیے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ بھی بیان کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے تھے، اور یہاں پہ
قرآن بھی جو ہے ان کے احکامات جن کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا بیان کرتا ہے، تو اس پر پھر ان کی دشمنی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑھ جاتی ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. یعنی کہ بہت سی باتیں قرآن نہیں بھی بتاتا، لیکن بہت سی باتوں پر سے پردہ اٹھا بھی دیتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بنی اسماعیل پر 1400 سال مسلسل نبی آتے رہے. کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب کوئی نبی ان کے اندر موجود نہ ہو. اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے جس کو انہوں نے قتل کرنا چاہا. حضرت عیسیٰ کے بعد پھر 600 سال تک زمین پر کوئی بھی نبی اور رسول نہیں تھا. اس کے بعد جو تھے 610 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور یہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں سے کسی کو نہ دیا تھا. اب یہاں پہ جو لفظ ہے وہ ہے نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. ٹھیک ہے، اس کے عام طور پہ تشریح یہ کی گئی ہے کہ تمہارے اندر بادشاہ بھی پیدا کیے جیسے حضرت داؤد تھے اور حضرت سلیمان تھے. لیکن ایک اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے حضور کی حدیث پر، اور وہ حدیث کیا ہے کہ تم میں وہ بادشاہ ہے جس کا ایک گھر ہے، جس کی بیوی ہے، جس کا ملازم ہے اور جس کے پاس ایک سواری ہے، وہ بادشاہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ملوکا کیا ہوتے ہیں؟ جو فرما روا ہوتے ہیں. غلام کیا ہوتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. فرما روا کیا ہوتا ہے؟ جس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو اے بنی اسرائیل، تم کئی 100 سال تک غلام تھے. کیا تھے تم؟ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہ تھی، کوئی اختیار نہ تھا. فرعون سے تمہیں نجات دلا کر جب حضرت موسیٰ لے کر آئے تو پھر تم کیا بن گئے؟ تم غلامی سے نکل آئے اور تم آزاد ہو گئے اور اپنی مرضی کے خود مالک ہو گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلامی سے نکال کر اپنی مرضی کا مالک بنا دیا، تمہیں آزادی دے دی اور تم بادشاہ بن گئے.
بادشاہ بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں اور تمہارے آپ کے سر پر تاج ہو اور آپ کے آگے پیچھے جو ہیں وہ غلام چل پھر رہے ہوں. تو حضور کی حدیث کے مطابق کون ہے بادشاہ؟ جس کے پاس گھر ہے، گھر محل نہیں، اگر اس کی ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی میں اس کے زندگی گزارنے کا ساتھی ہے، کوئی خادم ہے جو اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے، کوئی سواری ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ ہے. تو بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں ملوک سے مراد جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم میں فرما روا جو تھے وہ بھیجے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہیں غلامی سے آزادی دی، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. منو سلوا کس کو ملا؟ ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. بادل کا سایہ کس کو ملا؟ ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملا. 12 چشمے کس کے لیے پھوڑے گئے؟ ان کے لیے پھوڑے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا محبوب رکھا اور ایسی ایسی چیزیں دیں جو اور کسی کو بھی نہیں ملیں. اور پھر حضرت سلیمان کو دیکھیں تو کیسی بادشاہت ملی کہ جانوروں پر اور پرندوں پر اور کیڑوں پر ان کو اختیار ملا، ہواؤں پر ان کو اختیار ملا، اور جنوں پر بھی ان کو حکومت ملی. تو ایسی ایسی چیزیں جو تھیں جو ان کو ملی جو کسی اور کو نہیں ملی. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کہ حضرت موسیٰ ان کو فرعون سے بچا کر لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلسطین کے لوگوں میں کفر و شرک ہے، تم اپنے آباء و اجداد کی جگہ پر آباد ہو جاؤ اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا اللہ جائے، جب تم ان کو وہاں سے نکال دو گے تو ہم وہاں پہ آ جائیں گے. ہاں یہ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ان کا بیان. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. مگر انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. اچھا اب اس میں جو ہیں وہ 2-3 باتیں ہیں. کیوں کہہ رہے تھے؟ ایک تو ان کا وتیرہ یہ تھا کہ رسولوں کی بات کا انکار کیا کرتے تھے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب بگاڑا ہوا تھا. بھوک لگی منو سلوا نازل ہو گیا، پیاس لگی چشمے پھوٹ پڑے، دھوپ لگی تو بادل آ گئے. تو اب انہوں نے کہا ہم کہاں مصیبت کریں، جا موسیٰ تو اپنی لاٹھی لے جا اور تو اور تیرا خدا جب لڑو گے نا ان کو نکال دینا تو ہم وہاں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سپوائل کیا ہوا تھا. لاڈلی قوم تھی نا. ہاں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اب آج جو وہ فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس بیان کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بیان جو تھا آج کے لیے نہیں تھا، یہ اس وقت کے لیے تھا، لیکن اس بات کو وہ لے کے جو ہے وہ قتل عام کر رہے ہیں وہاں کے رہنے والوں کا. لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 40 سال تک انہیں صحرا میں بھٹکائے رکھا، اور پھر جب غلام نسل مر گئی
نئی نسل جو پیدا ہوئی جو آزاد فضا میں پیدا ہوئی تھی وہ بہادر تھی. انہوں نے پھر حضرت یوشع اور حضرت یوحنا، مجھے یوحنا کو پروناؤنس نہیں کرنا آتا، ان لوگوں کے ساتھ، 2 لوگوں کا ذکر ہے نا یہاں پہ، ان کے ساتھ مل کر پھر فلسطین پر قبضہ کیا اور وہاں پہ آباد ہوئے. اب ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. اب اس میں ایک تو سمپل بات قرآن نے بتائی ہے نا کہ 2 بھائی تھے، دونوں نے جو ہے وہ قربانی پیش کی. ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور ایک کی قبول نہیں کی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک نے بہت خلوص کے ساتھ وہ چیز پیش کی جو اس کے پاس بہترین تھی، اور دوسرے نے صرف وہ پورا کرنے کے لیے وہ چیز پیش کی جو اس کو ناپسند تھی. اور کہا جاتا ہے کہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس نے سڑی ہوئی فصل کے کچھ حصے جو تھے وہ پیش کیے، جبکہ حابیل بکریاں چراتا تھا تو اس نے بہترین جو اپنا جانور تھا وہ قربانی کے لیے پیش کیا. اور پھر آگ آئی اور وہ پھر حابیل کی قربانی کو کھا گئی. اس پر قابیل کو بہت غصہ آیا کہ فضیلت جو ہے وہ حابیل کو عطا ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا کہ تو بے شک مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے، میں اپنا ڈیفنس کروں گا لیکن میں اوفینس نہیں کروں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں صرف خود کو اپنے قتل ہونے سے بچنے کی کوشش کروں گا. تو آپ کتنی دیر تک بچ سکتے ہیں جبکہ آپ اوفینس نہیں کر رہے؟ تو آخر کار قابیل نے حابیل کو مار دیا. اتنا وہ جوش میں تھا کہ اس کی عقل جو تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی، اور اس نے اسی جوش اور جہالت کی حالت میں حابیل کو مار دیا. حابیل کو مارنے کے بعد پھر ظاہر ریگریٹ شروع ہو جاتا ہے. جب وہ جوش اور جہالت اور جذبات اترتے ہیں تو ریگریٹ شروع ہو جاتا ہے. ابھی تک آدم کی اولاد میں سے کوئی مرا نہ تھا. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس لاش کا کروں تو کیا کروں، تو اس کو اٹھائے پھر رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. پھر جو جیت گیا تھا کوا، اس نے اپنی چونچ سے ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں مرے ہوئے کوے کو دھکا دے کر جو مٹی اور کنکر تھے اس کے اوپر ڈال دیے. تو اس پر قابیل کو پتہ لگا کہ اس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ دفن کرنا ہے. یہاں پہ آئے گا، یہ پورا تو واقعہ نہیں آئے گا، صرف وہ الفاظ آئیں گے جو کہ قابیل نے کہے. اچھا یہ کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، دوزخی بن کر نہ رہے اور دوزخی بن کر رہے. یعنی ایک طرح سے جھنجھوڑا کہ تو اگر مجھے قتل کرے گا نا تو تیرا انجام کیا ہوگا. ایک تو دوزخی بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تو نے مجھے قتل کیا ہوگا، میں بے قصور ہوں، تو میرے گناہ جو میں نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے وہ بھی تیرے کھاتے میں چلے جائیں گے، تاکہ اس کو تھوڑی سی عقل آ جائے، تھوڑی سی سمجھ آ جائے. لیکن وہ جذبات میں اتنا گم تھا کہ اس کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی. اچھا آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا
اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یہاں پہ تمام انسانوں سے مراد ہے معاشرہ، کہ اگر قتل کی سزا نہ دی جائے گی تو لوگوں میں قتل کرنے کا رواج بڑھ جائے گا اور معاشرہ جو ہے وہ بے امن ہو جائے گا. اور جس نے جان کو بچانے کی کوشش کی اور جان کو بچا لیا تو معاشرے میں جان بچانے کا رواج ہو جائے گا اور اس طرح سے معاشرے کو زندگی ملے گی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات میں بتانا بھول گئی. آگے بڑھتے ہیں. ہاں، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہتا ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی. اسی طرح اگر آپ دنیا میں کوئی برا کام چھوڑ کر جاتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے تو اس کا گناہ کرنے والے کو تو ملتا ہے، لیکن اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کا آغاز کرنے والے کو بھی ملتا ہے. تو ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی نئی بات شروع کر رہے ہیں اور اگر یہ اللہ کی رضا کی بات ہے تو ہم ثواب کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر ہم نے کوئی ایسا کام شروع کیا جو اس سے پہلے رائج نہیں تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند کاموں میں سے ہے تو اس کے گناہ ہمیں ملتے رہیں گے ہمارے مرنے کے بعد بھی. تو اس بات پر جو ہے بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی نیا کام شروع کریں تو اس پر غور و فکر کر لیں. اب جو ہے اس آیت کو کہتے ہیں آیت محاربہ. حرب کیا ہوتا ہے؟ جنگ کو کہتے ہیں نا حرب. تو آیت محاربہ ہے جنگ والی جو ہے آیت. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قاتل کو قتل کرو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، بہتان لگانے والے کو کوڑے مارو، اور اسی طرح نسب میں خیانت کرنے والوں کو رجم کر دو اور ان کو کوڑے مار کر مار ڈالو. یہ سزائیں تو آ گئیں. اب اس آیت محاربہ میں اتنی ساری سزائیں ایک وقت میں اکٹھی کی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا گروہ جو ہے اللہ کو بھی نہیں مانتا، یہ رسول کو بھی نہیں مانتا اور زمین میں فساد کرتا ہے. زمین میں فساد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ ہونے نہیں دیتا اور اس کے خلاف جرم کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قتل سے بھی منع کیا، چوری سے بھی منع کیا. تو انہوں نے پلاننگ کی ڈاکہ ڈالنے کی، ایک گروہ ہے جس نے پلاننگ کی ڈاکہ ڈالنے کی، اور اس ڈاکے کے دوران ان سے قتل بھی ہوا. قتل کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے مال بھی لوٹا اور پھر یہ بھاگ گئے، لیکن آخرکار پولیس نے ان کو پکڑ لیا. اب ایسا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیونکہ انہوں نے مال لوٹا ہے، لیکن صرف اس شخص کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے جس نے مال سمیٹا تھا، کیونکہ اس نے مال کس طرح سمیٹا تھا؟ جب دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی تھی، کسی نے اس کی ہیلپ کی تھی، کسی نے اس کا پہرا دیا تھا، کسی نے اس کی پلاننگ کی تھی. اس لیے پورے گروہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. پھر ان سے قتل بھی ہو گیا. تو اب قتل سب کو اس لیے کیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے اس نے دوسروں کے بھروسے پہ وہ قتل کیا ہے، یعنی سارے دوسرے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں. تو اس لیے پھر سب کو قتل کیا جائے گا. اگر صرف انہوں نے چوری کی تھی تو صرف سب کو ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے ساتھ میں
چوری بھی کی اور قتل بھی کیا اور مال لوٹ کے لے بھی گئے اور وہ پکڑے گئے، پھر ان کو یہ سزائیں ملیں گی، قتل کیے جائیں۔ اگر سمپل قتل کیا تھا اور انہوں نے چوری نہیں کی، چوری کی نوبت نہیں آئی، تو پھر سب کو قتل کیا جائے گا، یا سولی چڑھائے جائیں۔ سولی اس لیے چڑھائے جائیں کہ قتل بھی کیا اور مال بھی چوری کیا، تو 2 سزائیں ملنی چاہیے نا، تو اس لیے پھر ان کو سولی پہ چڑھا کر لٹکا دیا جائے گا تاکہ معاشرے کو عبرت ملے۔ اس میں پھر یہ ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یعنی انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے قتل نہیں کیا، صرف ڈاکہ ہی ڈالا، تو پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں عبرت کے لیے، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، یا پھر ان کو اپنی حدود سے نکال دیا جائے کہ وہ اسلامک سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کی سزا سنائی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور اللہ کے نظام کو قائم ہونے نہیں دیتے اور اس میں خرابیاں کرتے ہیں، تو بیک وقت ان کو یہ ساری سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ پکڑے جاتے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم چوروں کی طرح ساری عمر پھرتے رہیں گے، چلو پولیس کے پاس جاتے ہیں، مال واپس کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ پولیس نے نہیں پکڑا، یہ خود گئے تھانے میں، کہا کہ ہم نے چوری تو کی ہے لیکن ہم نے توبہ کیا، یہ لے مال، تو پھر جو ہے دنیا بھی انہیں معاف کرے گی۔ لیکن چور اگر کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے تو تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ چور نے 2 جرم کیے، 2 جرم نہیں کیے، جرم کہ اس نے بندوں کے حقوق میں کمی کی ہے، اور دوسرا اللہ کے فرمان کا انکار کیا ہے۔ اللہ کے فرمان کا انکار کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ تو جب چور نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن یہ جو اس نے لوگوں کے حقوق میں لوگوں کے حقوق کا نقصان کیا، اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی، اس لیے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ورنہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ چور نے توبہ کر لی تو پھر اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن جو اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا اس کی سزا تو اس کو ملے گی نا۔ تو یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، جس کے جو گناہ ہے وہ معاف ہو گیا معافی سے، لیکن جرم کی سزا مل کر رہے گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور یہ ہوگا نا کہ آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی، ہاں آخرت میں دنیا میں مل گئی، بالکل، تو آخرت کا اس کا وبال ختم ہو جائے، بالکل بالکل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اس آیت کو ہم نے بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا ہے، اور یہ جو وسیلے کا لفظ ہے خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ تک ہم ڈائریکٹ کیسے جائیں، ہم کسی بادشاہ تک تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، تو اللہ تک کیسے ڈائریکٹ جائیں؟ ضرور بیچ میں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے جو ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا رمضان کے احکامات میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں قریب ہوں، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ اس لیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو جد و جہد کرو، اس کی راہ میں نیکیاں کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ نیک لوگوں کا وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرو، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث سنائی، ایک واقعہ سنایا جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو وسیلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور وہ میں کافی دفعہ سنا چکی ہوں کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے اور پتھر آ کے گر گیا جس کو وہ ہٹا نہ سکتے تھے۔ پہلے کوشش کرتے رہے کہ پتھر ان سے ہٹ جائے، جب وہ نہ ہٹا تو کہنے لگے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں چرواہا ہوں، شام کو جب میں بکریاں لے کر آتا ہوں تو جب تک میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ نہ دوں میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا۔
تو یا اللہ اس نیکی کے بدلے اس پتھر کو ہٹا دے اس نیکی کے واسطے سے. تو تھوڑا سا پتھر سرک تو گیا لیکن پورا نہیں ہٹا. پھر دوسرے نے کہا کہ مجھے ایک عورت پر پوری دسترس حاصل تھی لیکن اچانک مجھے اللہ تعالیٰ یاد آ گیا اور میں نے اللہ کی خاطر اس کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا. تو یا اللہ اس نیکی کے بدلے تو ہمیں نجات دے دے. پتھر تھوڑا سا سرکا لیکن وہ پورا نہیں ہٹا. اس کے بعد تیسرے بندے نے کہا کہ ایک ملازم اپنی اجرت لیے بغیر میرے پاس سے چلا گیا. میں نے اس کی اجرت سے ایک بکری خریدی اور اس بکری کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ اس بکری کا ایک پورا ریوڑ ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد جب وہ ملازم اپنی اجرت مانگنے کے لیے آیا تو میں نے پورا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا. تو یا اللہ اس نیکی کے عوض تو ہماری جان بخشی کر دے. تو پتھر پھر پورا ہٹ گیا اور وہ لوگ جو تھے وہ بچ کے نکل آئے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, تو رزاق ہے, تو جو ہے دینے والا ہے, وہاب ہے, تو ہماری مشکل کو دور فرما. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وسیلہ. اور اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے تو وہ پھر نیکیوں میں جد و جہد کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. اور وسیلہ کا مطلب یہ ہے قرب, کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو, شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا, ایسا عذاب جو کبھی کم نہیں ہوگا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کے کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جان, مال, آبرو اور نسب کی حفاظت کرتا ہے. جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قاتل کو قتل کرو. مال کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو. آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہتان باندھنے والے کو کوڑوں کی سزا دو. اور اس کے بعد نسب میں خیانت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو کوڑے مارو اور رجم کرو ان کو. تو یہاں پہ جو ہے ان سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں اگرچہ کہا جاتا ہے لیکن ان سزاؤں کے نفاذ سے معاشرے کو زندگی ملتی ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چوری کرنے والا اگر توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ کی نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو جائے گی, یعنی کہ آخرت میں پھر اس کو سزا نہیں ملے گی لیکن دنیا کی سزا تو اس کو بھگتنی ہی ہے. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے, جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے, وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں, خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے, یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو, نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو
اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ پھر جو ہیں منافقوں کا بھی ذکر آ گیا اور اہل کتاب کا بھی اور ان کی خطاؤں کا ذکر بھی آ گیا. کیا کہتے ہیں کہ جاسوسی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لفظ بدل کر اس کا مفہوم بدلتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیے ہیں اور یہ ایمان نہ لائیں گے. یہ ابھی ان کی جو خطائیں نا ان کا بیان چل رہا ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، یعنی یہ سود بھی لیتے ہیں اور دھوکہ دہی سے لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو گے تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کے جرائم کی لسٹ بتائی ہے اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جب انصاف کی کرسی پر بیٹھو نا تو انصاف کرنا، ان کے جرائم کی وجہ سے ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، اور اگر چاہو تو انکار کر دو کہ میں تمہارے مقدمے کا فیصلہ نہیں کرتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات ظاہر کریں، یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب کو اپنے فیصلے کیسے کرنے چاہیے؟ اپنی کتاب کے مطابق کرنے چاہیے. لیکن یہ فیصلے کروانے کے لیے کس کے پاس آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت میں جو سزائیں تھیں وہ بہت سخت تھیں، اس کے مقابلے میں انہیں اسلام کی سزائیں کم سخت لگتی تھیں. تو اس لیے یہ اپنی کتاب کو رد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کروانے کے لیے آیا کرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنی کتاب کا لکھا ہوا بھی نہیں مان رہے. دراصل یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے. نہ صرف یہ کہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ یہ تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. یہاں پہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھو تو انصاف ہی کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اہل کتاب یہود کو بھی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس بھی روشنی ہے، تورات کی روشنی ہے، تو تم اس کے مطابق فیصلہ کرو اور لوگوں کی خوشی اور لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے تم اللہ کی آیتوں کو بیچ نہ دو کہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکام کے خلاف فتوے نہ دو، اور جو ایسا نہیں کریں گے وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا لکھ دیا تھا؟ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے کان،
دانت کے بدلے دانت تمام زخموں کے لیے بھی برابر کا بدلہ ہے. تو یہاں پھر صاف ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا. یعنی تورات میں جو وحی الہی موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. جو چیزیں یہود نے خود شامل کر دی تھی اس کی تصدیق کرنے والا وہ نہیں تھا. اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی. انجیل کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ انجیل کا معنی ہے خوشخبری. اور تو انجیل میں جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ خوشخبری ہے اور اس کا نام ہی جو ہے وہ خوشخبری ہے. تو ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کو ہمارے سامنے فاسق کیوں قرار دیا؟ ایک کو ظالم قرار دیا اور دوسرے کو فاسق گناہگار نافرمان قرار دیا کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے. اب ہمارے لیے کیا ہے حکم؟ اب ہم دیکھتے ہیں. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی تورات اور انجیل میں جو اوریجنل حکم موجود ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. یعنی قرآن کی کسوٹی پر تول کر آپ جج کر سکتے ہو کہ تورات کی اور انجیل کی کون سی چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور کون سی چیز جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، گھڑ کر اس میں داخل کی گئی ہے. لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. یعنی دو امتوں کی کہانیاں سنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا اور اس سے منہ نہ موڑنا تاکہ تم ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. اب کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سب لوگوں کی فطرت میں اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی تھی. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی سکھا دی گئی تھی. اس کے بعد اختیار دیا تھا کہ چاہو تو اپنی مرضی سے اچھائی کو اختیار کرو اور چاہو تو برائی کو اختیار کرو. رسولوں کے ذریعے اس کی رہنمائی بھی کی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ اپنی مرضی سے میری راہ کو اختیار کریں گے تو ان کو انعام ملے گا، اور اگر اپنی مرضی سے میرے راستے کے خلاف چلیں گے تو پھر ان کو سزا ملے گی. اور یہ آزمائش اسی لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہلیت دے کر، ارادہ و اختیار کی اہلیت دے کر اچھائی اور برائی کو بیان کر کے یہ چاہا کہ لوگ اپنی خوشی سے میرے راستے کو اختیار کریں. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. تم کیا کہتے ہو؟ اچھا اتنا اچھا سوٹ میں بھی جا کے لاتی ہوں. جوتا کہاں سے لیا تھا؟ میں بھی لے کے آتی ہوں. گاڑی؟ اچھا میں بھی کہوں گی ہمیں بھی نئی گاڑی کی ضرورت ہے. تو دنیا میں دنیاوی چیزوں کے لیے تگ و دو کرتے ہو نا، تو اسی طرح نیکیوں میں بھی آگے بھاگنے کی کوشش کرو. سب سے بڑھ کر نیکیاں کمانے کی کوشش کرو. آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا
جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں حضور سے پہلے جو اصول و قوانین نافذ تھے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، اور قرآن کے آنے کے بعد جو اصول و ضوابط اور قوانین نافذ کیے گئے ان کو پھر اسلامک قوانین کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب انگریز یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنا قانون نافذ کیا تو مسلمانوں نے بڑا جو تھا احتجاج کیا کہ ہمارا اسلامی قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے. تو انگریزوں نے وراثت کے بارے میں اسلامک قانون بھی نافذ کر دیا، اور انگریزوں نے کہا تمہارا دل چاہے تو ہماری عدالتوں سے فیصلہ کرو، تمہارا دل چاہے تو تم اپنی اسلامک عدالتوں سے فیصلہ کراؤ. تو لوگ کہاں جاتے تھے؟ اپنی فری ول سے وہ انگریزوں کے فیصلے پہ جاتے تھے جس پہ ان کو فائدہ ہوتا تھا. یہ حقیقت ہے. یہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت کی بات ہے. ہاں، انگریزوں کا قانون تو نافذ تھا نا. تو ابھی بھی ہمارے قوانین، میں نے تو پڑھا نہیں تو مکسڈ ہے. اب یہاں پھر ہدایت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. یہاں پہ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں سے بھی دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے کہ کافروں کا پلہ بھاری ہے تو ان کے پاس چلے جاتے، اور جب دیکھتے کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے تو مسلمانوں کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں. اور پھر کسی وقت جب ان کا نفاق ظاہر ہوتا ہے تو مسلمان حیران ہو کے ان کو دیکھتے تھے کہ اچھا یہ تو بڑی قسمیں کھا کھا کے اپنے ایمان کا یقین دلایا کرتا تھا. تو ان کے اس نفاق کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. تو یہ نفاق کیوں کرتے تھے؟ فائدے حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کے نفاق نے ان کو فائدہ دیا بلکہ ان کو نقصان ہی دیا، ناکام و نامراد کروا کر چھوڑا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. یعنی آپس میں ان کا رویہ جو ہے بہت زیادہ کرٹسی والا اور بہت زیادہ مہربانی والا ہوگا، لیکن کفار کے مقابلے میں ان کا رویہ بہت فرم ہوگا. یہ نہیں کہ وہ تکبر کریں گے اور بدتمیزیاں کریں گے، نہیں، یہ اپنے دین پر ثابت قدم ہوں گے اور اس کے ساتھ
بحث و مباحثے میں اپنے موقف پر قائم رہیں گے. یہ ہے اس کا مطلب، جو کفار پر سخت ہوں گے کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. کل آیا تھا نا کہ جو منافق ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے پر ہوں گے، یعنی فاسق جو ہیں وہ تھوڑے سے اوپر ہوں گے، اور یہ جو ہیں منافق یہ ان سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے. وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک سازش کی تھی کہ صبح صبح آ کر ایمان لائیں گے، سارا دن حضور کے ساتھ گزاریں گے اور شام کے وقت اعلان کر دیں گے کہ ہم تو بڑے خلوص سے ایمان لے کے آئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تو کوئی خیر نہیں. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جب آپ کے پاس آئے ہی تھے دل میں کفر لیے ہوئے آئے، اور ان کا ارادہ کفر کو چھوڑنے کا نہیں تھا. کفر کی حالت میں انہوں نے سارا وقت گزارا اور کفر کی حالت میں ہی پھر وہ واپس چلے گئے. تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم پہ جو رحمتیں نازل کیا کرتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کرنا ہم سے روک دیا ہے. تو اللہ تو جو ہے وہ بڑے برے لفظ وہ بولا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مغلولاتن بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے
اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے. جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا پانی کی صورت میں اور نیچے سے ابلتا، یعنی ان کی فصلیں جو تھیں وہ بے حد و حساب ہوتی، درختوں پہ پھل خوب لگتے. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، لوگوں سے ڈرو نہیں. اللہ کا پیغام کم و کاست جو ہے ان کو پہنچا دو. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. یعنی صرف اہل کتاب ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کتاب کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق قوانین جو ہیں وہ معاشرے میں بھی نافذ کرنی ہوتے ہیں. پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، سابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. کل میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ اپنے زمانے میں اگلا نبی آنے کے بعد ان سب کو اگلے نبی پر ایمان لانا ہوتا ہے، اس کی مدد کرنی ہوتی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر اگلا نبی نہیں آیا تو وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اسے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟
حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. دوسری دفعہ یہ آ گیا حکم. اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. کون لوگ تھے یہ؟ اہل کتاب تو ایک اللہ والے تھے نا، لیکن آس پاس کون سی قومیں آباد تھیں؟ ایک طرف جو تھے مصری تھے، ایک طرف ہندو تھے، ایک طرف گریکس تھے، ایک طرف رومن تھے. وہ سب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو گاڈ اینڈ گاڈیسز گھڑی ہوئی تھیں اور مختلف طرح کی ریچولز بنائی ہوئی تھیں. تو یہ سیدھا سادہ دین نہیں اچھا لگتا تھا. کیا ایک ہی خدا، کوئی ریچول ہی نہیں ہے، بس بیٹھو اور عبادت کرو. کوئی ڈھول دھماکہ ہو، کوئی شور شرابہ ہو تو پتہ بھی چلے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. اور پھر ان کی فلسفی میں بھی جو پیچیدگیاں تھیں نا، بال کی کھال، یہ ان کو بڑا متاثر کرتی تھی. تو سیدھی سادی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھیں، تو ان کی وجہ سے یہ بھٹکے. اور ہمارے ہاں بھی تو یہی ہوا ہے نا. ہمارے اب دین کے کتنے سیدھا سادہ ایک قرآن ہے، اس کو سمجھ لو، ساری باتیں اس میں ہیں. لیکن جب اس کی تشریحیں لوگ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیسے 25 جلدیں لکھتے ہیں اور ان میں کیا لکھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سادی بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کو سنو سمجھو اور اس پر عمل کرو. تو یہ سارا جو چکر ہے نا وہی ہے فلسفی کو اپنانے کا، اس سے متاثر ہونے کا اور اس کو اپنا کر اپنے دین میں ٹھونسنے کا. یہود و نصارہ نے بھی ایسا ہی کیا اور ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. دیکھیں شادیوں پہ وہ مہندیاں اور قوالی جب تک وہ لباسبات نہ ہماری شادی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تو آسان دین رکھا ہے، سمپل چیزیں رکھی ہیں. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. یعنی کہ ان کے نبی جو تھے ان کو روکتے تھے ایسی حرکتوں سے، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو. تو انہوں نے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ روک دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا. تو ہمارے ہاں بھی تو اب یہی ہے نا، ہم لوگوں کو برے کاموں سے روکنے میں کتنا ڈرتے ہیں، نہیں روک سکتے. اور پھر ہم اسی راہ پر آہستہ آہستہ جو ہے چلتے جا رہے ہیں جو اہل کتاب کی راہ تھی. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اب یہاں اہل کتاب کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو پہچانتے ہو، لیکن تم نے دوستیاں کن کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں؟ کافروں کے ساتھ. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. یہ میں کل اس کو دہراؤں گی اور اس کی تشریح کروں گی. تو آج کے لیے انشاءاللہ